صدیوں پرانی بات ہے، ایک محل تھا جس کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ ملکہ اپنی شہزادی کو سلا رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادی بڑی ہوتی گئی۔ ملکہ شہزادی کو ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتی تھی، اس کمرے میں نہیں جانا۔ ایک دن شہزادی اسی کمرے کے باہر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے آخر کیوں اس کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، دروازے کے پیچھے آخر کیا ہے؟ ہوا ہلکے سے اس کے لباس کو لہراتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی ہے جیسے اپنی زندگی کے کچھ اہم سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ محل کی پرانی اور خستہ حال دیواریں جیسے اسے کچھ کہہ رہی ہوں۔ کمرے میں نمی سی تھی اور ہر طرف مکڑی کے جالے دکھائی دے رہے تھے۔ شہزادی اپنے ہاتھوں میں ایک جلتی ہوئی موم بتی لیے دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کا لباس مدھم روشنی میں چمک رہا تھا اور سر کا تاج اسے ایک جادوئی شہزادی کا روپ دے رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بہت پرانے نقش و نگار والے آئینے پر پڑتی ہے۔ اس نے جیسے ہی آئینے کے قریب قدم رکھا، ہوا اور بھی ہلکی ٹھنڈی ہو گئی۔ آئینے میں اس کو ایک عکس نظر آیا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو یا شاید بلا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور تعجب تھا۔ آئینے میں کوئی اور راز تھا، کوئی داستان جو صرف اسی سے جڑی تھی۔ جیسے ہی شہزادی نے آئینے کے قریب قدم رکھا، آئینہ ایک روشن دروازہ بن گیا اور پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا، اور جو اس نے دیکھا اس نے شہزادی کی روح تک ہلا ڈالی۔ آئینے کے دوسری طرف ایک عجیب سی دنیا تھی، اندھیرا جنگل، مرجھائے ہوئے درخت۔ شہزادی کو اچانک محسوس ہوا جیسے آئینے کی سطح ہل رہی ہے۔ شہزادی نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں آئینے کو چھوئیں، پورے کمرے میں ایک جھٹکا سا لگا اور اس کا وجود شیشے کے اندر چلا گیا۔ شہزادی جیسے ہی آئینے کے اس پار پہنچی، زمین پر قدم رکھتے ہی ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم سے ٹکرائی۔ آسمان پر گھنے بادل تھے، ہوا میں نمی اور خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے صدیوں سے کوئی آواز یہاں سنائی ہی نہ دی ہو۔ ایک پرانا مرجھایا ہوا درخت اس کے سامنے تھا اور اس کے سامنے بیٹھی تھی ایک بوڑھی عورت، بال سفید، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، لیکن آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی۔ شہزادی اس بوڑھی عورت سے پوچھتی ہے، تم کون ہو اور یہ کون سی جگہ ہے؟ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کوئی بھولی ہوئی داستان سنانے لگی ہو۔ شہزادی نے جیسے ہی آگے جانے کے لیے قدم بڑھائے، وہ عورت لرزتی ہوئی آواز میں بولی، رک جاؤ، آگے مت جانا۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، تم پہلی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایک شہزادی آئی تھی۔ شہزادی نے بوڑھی عورت سے کہا کہ مجھے ہر صورت آگے جانا ہے۔ چاند آسمان پر پورے جوبن پر تھا، اس کی ٹھنڈی روشنی میں شہزادی کا سرخ لباس چمک رہا تھا۔ وہ درختوں سے گھری ہوئی سنسان راہ پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ماحول اور بھی زیادہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ شہزادی کا سامنا ایک اور عورت کے ساتھ ہوتا ہے جو دیکھنے میں انتہائی بدصورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک سانپ بھی ہوتا ہے۔ وہ شہزادی کو روک لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کدھر جا رہی ہو تم؟ شہزادی اس کو بتاتی ہے کہ میں نے اس محل میں جانا ہے۔ وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، جاؤ جاؤ، تم سے پہلے بھی ایک شہزادی آئی تھی اور ہمارا یہ حشر کر گئی ہے۔ شہزادی اس کی باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتی اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کو سامنے ایک تالاب نظر آتا ہے۔ رات کی گہری خاموشی اور چاند کی چاندنی ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ شہزادی کو سامنے ایک تالاب میں ایک کشتی نظر آتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے کشتی میں کوئی بیٹھا ہے۔ اس میں کوئی اور نہیں ہوتا، یہ صرف اس کا وہم ہوتا ہے۔ شہزادی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اس کے سامنے ایک چڑیل آ جاتی ہے۔ چڑیل ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ شہزادی ڈر جاتی ہے۔ چڑیل شہزادی کے بالکل قریب آ جاتی ہے اور کہتی ہے، تم پھر آ گئی ہو، دیکھو تمہاری وجہ سے ہم سب کا کیا حشر ہوا ہے۔ شہزادی اس کو کہتی ہے، میں تو آج پہلی بار آئی ہوں۔ چڑیل پھر ہنستی ہے اور کہتی ہے، میں جان گئی ہوں تم کون ہو اور کس کی بیٹی ہو۔ شہزادی اس کو کہتی ہے، کیا اس جگہ کا ہمیشہ یہی حشر رہے گا یا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ چڑیل کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ شہزادی اس کو کہتی ہے، اب مجھے جانے دو۔ شہزادی جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، ایک روشنی نکلتی ہے جس سے چڑیل ایک پری بن جاتی ہے۔ شہزادی یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ پری شہزادی کو بتاتی ہے، میں ایک پری ہی تھی، بادشاہ کے غم نے
सब कुछ बर्बाद कर दिया। शहजादी परी को अलविदा कहती है। शहजादी किनारे तक पहुंचने ही वाली थी कि उसके सामने एक जिन आ जाता है। जिन गरजती हुई आवाज में शहजादी को कहता है, रुक जाओ, तुम महल तक तभी जा सकती हो अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दो। शहजादी ने हिम्मत से उसकी आंखों में देखा और कहा, अपनी पहेली बताओ, मैं जवाब जरूर दूंगी। जिन बोला, मैं वो हूँ जो हर किसी के पास होता हूँ, मगर कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं गुजर जाता हूँ बिना रुके, मैं कौन हूँ? शहजादी ने थोड़ा सोचा और जवाब दे दिया, तुम वक़्त हो जो कभी रुकता नहीं। जिन की आग हल्की होने लगी, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने अपना हाथ शहजादी की तरफ बढ़ाया। शहजादी ने भी अपना हाथ बढ़ाया और जिन की चिंगारियों से हाथ मिलाए किनारे पर पहुंच गई। शहजादी के सामने उसकी मंजिल थी, बस अब महल के अंदर जाना था। शहजादी महल के अंदर जाती है और देखती है हर तरफ गहरा सन्नाटा है। वो देखती है सामने बादशाह बैठा है। आसपास का माहौल ऐसा था जैसे कोई अपनी बर्बादी का शोक मना रहा हो। बादशाह बोला, तुम आ गई हो। थोड़ा गौर करने के बाद बादशाह कहता है, तुम वो नहीं हो, कौन हो तुम? शहजादी अपने मुतालिक सब कुछ बादशाह को बताती है। वो पूछती है, ये तस्वीर किसकी है? बादशाह उसको कहता है, ये तुम्हारी वालिदा की तस्वीर है। शहजादी चौंक जाती है और पूछती है, मेरी वालिदा की तस्वीर यहाँ कैसे? बादशाह बताता है, काफ़ी साल पहले वो यहाँ आई थी। मैं और मेरी सल्तनत खुशो खुरम थे। उसके आने से हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और वापस अपनी दुनिया में चली गई। तब से लेकर आज तक मैं और मेरी सल्तनत गम के अंधेरों में डूबे हुए हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। शहजादी ये सब सुनकर बादशाह के पास जाती है और उसके हाथ को चूमती है। उसी टाइम एक रोशनी निकलती है जो बादशाह को गम के अंधेरों से निकाल देती है। बादशाह और उसकी सल्तनत फिर से खुशो खुरम हो जाती है। बादशाह शहजादी को कहता है, बेटी, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। बादशाह शहजादी को कहता है, आओ मैं खुद तुम्हें वहां तक छोड़ने जाता हूं जहां से तुम आई हो। वो कश्ती जो पहले खौफनाक थी अब एक हसीन कश्ती बनी हुई थी। परी भी वहां आती है और शहजादी को अलविदा कहती है। बादशाह उसको आईने के पास ले आता है और उसको अलविदा कहता है। शहजादी अब अपनी दुनिया में आ चुकी थी। वो दौड़ती हुई अपनी वालिदा के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है कि मैं आईने की दूसरी दुनिया में गई। फिर उसी रात शहजादी की वालिदा गहरी सोचों में गुम उसी कमरे की तरफ जाती है और देखती है आईने की दूसरी तरफ बादशाह खड़ा है। वो आईने के करीब जाती है। वो दोनों जैसे ही आईने को छूते हैं, एक रोशनी निकलती है। तो दोस्तों, आपके जहन में कई सवाल होंगे जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है। मैंने खुद ही कुछ बातें अधूरी छोड़ी हैं ताकि आप इन सवालों को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इजाज़त का तलबगार हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।